بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو جب آپ گھر میں بالکل اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، 2-4 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تصدیق فرمائی، اور پہلی مومنہ، کائنات میں پہلی ہستی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ساتھ دیا، تصدیق فرمائی، تائید کی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کی ذات بابرکات ہے۔ اور ان کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا، اور زمین نے، تاریخ انسانیت نے، تاریخ اسلام نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ پر ایمان لانے والے عورتوں میں سے فقط سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تھیں، اور مردوں میں فقط حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے۔ تو اس حوالہ سے ایمان لانے میں اوورال اگر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مومن ہیں، اور اگر مذکر اور مؤنث کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے آپ پہلے نمبر پہ آتے ہیں مردوں میں، کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربسجود ہوئے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور اللہ کی توحید پر ایمان لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کے بعد یہ کلمہ پڑھا اور توحید کا اقرار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیٹیگری بنائی گئی اور لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے کلمہ پڑھا، اور بالغ مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلے کلمہ پڑھا، اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا۔ تو جب ہم اس موقع پہ کیٹیگریز بنا لیتے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ اگر یہ کہہ لیتے ہیں، اور بالکل کہا جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، اور ترتیب کو اس طرح اگر دیکھا جائے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان وراء الورا ہے، ہر صحابی کی شان وراء الورا ہے، تو خلافت میں بھی جب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور خلافت راشدہ میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے جو 30 سال کی بتائی ہے، اس میں آپ پہلے خلیفہ ہیں، بلا فصل خلیفہ ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو طریقت کے سلسلے چلے، اس اعتبار سے مولا علی مشکل کشا بھی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور یہ ہر طریقت کے علاوہ نقش بندیوں کے ہر طریقت کے سلسلے میں متصل بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے، لوگ بلا فصل سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بلا فصل سے کوئی کسی اور کی شان میں کوئی فرق آ جاتا ہے۔ ارے بھائی، کسی کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، جو رتبہ اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا فرمایا ہے اس پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ اول بلا فصل ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے پہلے خلیفہ ہیں، پہلے جانشین ہیں، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ تو مولا علی مشکل کشا طریقت کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آپ سے جو آگے سلسلے چلے، تو اس اعتبار میں اگر آپ کی وہ خلافت جو ہے وہ
آپ کا نائب ہونا جو ہے، اگر اس کو بلا فصل آپ نہیں مانتے تو پھر آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور طریقت کے جو شجرے ہیں ان کے مطابق آپ اس پہ کیا حکم لگائیں گے؟ تو لہٰذا ایک کی شان بیان کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے کی تنقیص ہو رہی ہے یا کسی کی تحقیر ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مولا علی مشکل کشا اور جتنے بھی سرکار کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، سب سے محبت رکھنی چاہیے، سب سے عقیدت رکھنی چاہیے۔ کسی کی شان بیان کرنے سے کسی کے ذہن میں یہ شک نہیں جانا چاہیے کہ یہ رافضی ہو گیا ہے، بلکہ مولا علی کی محبت عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت سے ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی تمام جو نسبتیں ہیں، جو تمام جو مقدسات ہیں، اللہ پاک ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا